میری ایک ہی بڑی بہن تھی، ان کا نام نسیم تھا، لیکن ہم انہیں نیما باجی کہا کرتے تھے۔ نیما باجی تعلیم یافتہ نہیں تھی جب کہ میں اسکول جاتی تھی۔ میں نے 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی، مگر اس کے بعد والدین نے مجھے بھی گھر بٹھا لیا۔ نیما باجی ہمارے ایک قریبی کزن انجم بھائی سے محبت کرتی تھیں، اور انجم بھائی بھی ان سے شادی کے خواہش مند تھے۔ ان دنوں وہ ہمارے بھائی سے ملاقات کے بہانے ہمارے گھر آتے تھے۔ ہم سلام دعا کر کے ان کے سامنے سے ہٹ جاتے تھے، لیکن موقع ملتے ہی وہ نیما باجی کو محبت بھرے خط تھما دیتے تھے۔ نیما باجی ان پڑھ ہونے کی وجہ سے وہ خطوط مجھ سے پڑھواتی تھیں، اور پھر جواب بھی مجھ سے ہی لکھواتی تھیں۔ جب انجم بھائی آتے تو خط کے جواب کبھی کسی کتاب میں چھپا کر اور کبھی چائے کی ٹرے کے نیچے رکھ کر ان تک پہنچا دیے جاتے تھے۔ کافی جتن کے بعد انجم بھائی کو نیما باجی کا رشتہ ملا، اور ان دونوں کی محبت کی کشتی کنارے لگی۔ ان کی شادی کے بعد مجھے یوں لگا جیسے ایک دلچسپ کھیل جو گھر میں چھپ چھپ کر کھیلا جا رہا تھا ختم ہو گیا، اور میں بیکار ہو کر رہ گئی۔ نیما باجی نے مجھے اپنی محبت کی کہانی میں الجھا رکھا تھا۔ ان کے جانے کے بعد شدید تنہائی کا احساس ہونے لگا۔ دل چاہتا تھا کہ میں بھی کسی کو خط لکھوں اور محبت بھرے جواب چھپ چھپ کر پڑھوں۔ انہی دنوں ناصر کے گھر والے ہمارے پڑوس میں آ کر آباد ہوئے۔ ناصر مجھے پہلی نظر میں ہی اچھا لگا، لیکن ہمارے گھر کا ماحول بہت سخت تھا۔ مشرقی روایات کی پابندی شدت سے کی جاتی تھی۔ میں ناصر سے بات کرنے کی ہمت نہ کر سکتی تھی، بس کھڑکی کے پردے کو ہٹا کر اسے دیکھ لیا کرتی تھی۔ ہماری اور ان کے گھر کی کھڑکیوں کے درمیان ایک پتلی سی گلی تھی، جو بعد میں ہماری محبتوں کی امین بن گئی۔ ناصر گلی میں آتا تو میں خط پھینک دیتی۔ ایک دن ناصر کی ماں نے مجھے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے دیکھ لیا اور میری ماں سے شکایت کی۔ ماں نے مجھے سخت ڈانٹا اور کہا کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو والد کو بتا دیں گی۔ میں رو دھو کر چپ ہو گئی۔ 2 سال بعد ناصر نے تعلیم مکمل کر لی اور افسر بن گیا۔ اب میری ماں کا بھی دل چاہنے لگا کہ کسی طرح اس افسر کا رشتہ میرے لیے آئے، لیکن ناصر کی منگنی پہلے ہی ہو چکی تھی۔ جب اس کی شادی کا کارڈ آیا تو میری ماں نے اس شادی میں شرکت نہیں کی۔ ناصر کی دلہن گھر آ گئی، اور اس روز میں دل ہی دل میں بہت روئی، کیونکہ ناصر میرے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ ان ہی دنوں نیما باجی کا انتقال ہو گیا۔ وہ دوسرے بچے کی پیدائش کے وقت اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ انجم بھائی بے حد پریشان ہو گئے۔ گڈو جو 2 سال کا تھا اور نومولود بچے کو انہوں نے ہمارے سپرد کر دیا۔ گڈو کو میں نے اپنی باہوں میں لے لیا اور ننھے کو امی نے سنبھال لیا۔ 2 سال بعد انجم بھائی نے امی سے دل کی بات کہی، میں آپ کے گھر سے دوبارہ وہی رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں جو نیما کی وجہ سے تھا۔ بچوں کو صرف ان کی خالہ ہی ماں کا پیار دے سکتی ہے۔ براہ کرم سمینہ کا رشتہ مجھے دے دیں۔ ان کی درخواست پر امی اور ابو نے ہمدردی سے غور کیا۔ وہ بھی اپنے ننھے نواسوں کا مستقبل محفوظ دیکھنا چاہتے تھے، اور انہیں سوتیلی ماں کے سلوک سے بچانا چاہتے تھے۔ بے شک مجھے اپنے بھانجے بہت عزیز تھے، لیکن میں انجم بھائی کو ہمیشہ بھائی ہی کی جگہ سمجھتی تھی۔ باجی کی وجہ سے ان کے لیے جو احترام میرے دل میں تھا وہ اب تک برقرار تھا۔ میں کسی صورت انجم بھائی سے شادی کے لیے خود کو آمادہ نہیں کر پا رہی تھی۔ امی اور ابو نے مجھے بلایا اور بات کھول کر رکھ دی۔ سمینہ، انجم بھائی اچھے انسان ہیں، بچوں کو ماں کی ضرورت ہے، اور تم سے بہتر کون دے سکتا ہے وہ پیار۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ امی، میں انہیں بھائی مانتی ہوں، یہ غلط ہے۔ ابو نے سخت لہجے میں کہا، بیٹی، یہ ہمارا فیصلہ ہے، بچوں کا مستقبل داؤ پر ہے، تم انکار نہیں کر سکتی۔ دل میں طوفان اٹھا، مگر میں چپ رہی۔ گڈو اور ننھا علی مجھ سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ خالہ، تم ہماری امی بن جاؤ نا۔ گڈو کی معصوم آواز نے مجھے توڑ دیا۔ میں نے ہاں کہہ دی، مگر دل پتھر ہو چکا تھا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ انجم بھائی مجھ سے نظریں چراتے، جیسے شرم اور خوشی دونوں ایک ساتھ ہوں۔ میں ان سے دور رہتی، بات نہیں کرتی۔ دلہن کے جوڑے میں جب میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو خود کو اجنبی لگا۔ شادی کا دن آیا، نکاح ہوا، رخصتی ہوئی۔ انجم بھائی کا گھر اب میرا گھر تھا۔
پہلی رات جب وہ کمرے میں آئے تو میں کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، سمینہ مجھے معلوم ہے تم مجبور ہو، میں تمہیں وقت دوں گا، تم مجھے بھائی ہی سمجھو جب تک دل نہ مانے۔ ان کی بات سن کر میرا دل ہلکا ہوا۔ وہ واقعی اچھے انسان تھے۔ رات بھر ہم بچوں کی باتیں کرتے رہے، نیما باجی کی یادیں تازہ کیں، میں سو گئی اور وہ صوفے پر۔ دن گزرنے لگے، انجم بھائی بچوں کی دیکھ بھال کرتے، مجھے کبھی مجبور نہ کرتے۔ وہ مجھے نیما کی طرح پیار دینے لگے، خاموش احترام بھرا۔ صبح چائے بناتے، شام کو گڈو کی کہانیاں سناتے، میں بچوں میں کھو گئی۔ گڈو مجھے امی کہنے لگا، علی کی ہنسی گھر بھر گئی۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، بجلی کڑکی، لائٹ چلی گئی۔ بچے ڈر کر میرے پاس آ گئے۔ انجم بھائی موم بتیاں جلا رہے تھے۔ اچانک علی رو پڑا۔ میں نے اسے اٹھایا مگر وہ چپ نہ ہوا۔ انجم بھائی قریب آئے، علی کو گود میں لیا اور لوری سنانی شروع کی۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی گرمی تھی۔ میں انہیں دیکھتی رہی، بارش کی آواز، موم بتی کی لو اور ان کی آنکھیں جو پہلی بار مجھ میں جھانک رہی تھی۔ دل میں کچھ پگھلا۔ رات کو جب بچے سو گئے تو وہ میرے پاس بیٹھے، سمینہ تم نے بچوں کو ماں بنا دیا، مجھے نہیں معلوم تم مجھے کب قبول کرو گی، مگر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میری آنکھیں بھر آئی، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ انجم بھائی آپ نے مجھے کبھی مجبور نہیں کیا، آپ واقعی نیما باجی کے لائق تھے، اور اب میرے بھی۔ ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہوں نے مجھے آہستہ سے گلے لگایا۔ پہلی بار میں نے خود کو ان کے سینے سے لگنے دیا۔ باہر بارش تیز ہو گئی مگر اندر ایک نئی محبت جاگ اٹھی۔ وہ رات ہماری پہلی حقیقی رات تھی، شرم، جوش اور گہری محبت سے بھری۔ انجم بھائی کے ہاتھ میرے جسم پر پھسلے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، مگر یہ آگ اب جلانے والی نہیں، گرم کرنے والی تھی۔ محبت نے آہستہ آہستہ جڑیں پکڑیں۔ انجم بھائی مجھے نیما کی جگہ نہیں، سمینہ کی جگہ دیکھتے۔ ہم سمندر کنارے گھومنے جاتے، راتوں کو چاند دیکھتے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوب جاتے۔ میں نے انہیں انجم کہنا شروع کیا اور وہ مجھے میری جان کہتے۔ مگر ایک دن سنسنی خیز موڑ آیا، ناصر واپس آیا۔ اب وہ طلاق یافتہ تھا، اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ پڑوس میں ہی رہائش پذیر ہو گیا۔ ایک دن اس نے مجھے بازار میں روکا، سمینہ میں تمہیں کبھی بھول نہ سکا، تمہاری آنکھیں اب بھی میرے خوابوں میں آتی ہیں، چلو اب دیر نہ کرو، میرے ساتھ بھاگ چلو۔ میری روح کانپ گئی، پرانا زخم تازہ ہو گیا۔ ناصر کی آنکھوں میں وہی جنون تھا جو کبھی مجھے کھینچتا تھا۔ ناصر اب بہت دیر ہو چکی، میں شادی شدہ ہوں اور خوش ہوں۔ وہ ہنس پڑا انجم سے، وہ تو تمہارا بہنوئی ہے، یہ شادی جائز نہیں، تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ رات کو میں روتی رہی، انجم کو سب بتایا، وہ خاموش سے سنتے رہے۔ پھر مجھے گلے لگایا، سمینہ اگر تمہارا دل ناصر کی طرف ہے تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کی بات سن کر میرا دل پھٹ سا گیا۔ میں نے ان کا چہرہ ہاتھوں میں لیا، انجم ناصر میرا بچپنا تھا، تم میری حقیقت ہو، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ اسی رات ناصر نے گھر پر حملہ کیا، وہ نشے میں تھا، ہاتھ میں چاقو، سمینہ کو لے کر جاؤں گا، وہ چیخا۔ انجم نے اسے روکنے کی پوری کوشش کی، لڑائی ہوئی، خون بہا، میں چیختی رہی۔ آخر کار پڑوسیوں نے پولیس بلائی، ناصر گرفتار ہو گیا۔ ہسپتال میں انجم زخمی لیٹے تھے، میں نے ان کے سرانے بیٹھی رو رہی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، سمینہ اب تم آزاد ہو، اگر چاہو تو۔ میں نے ان کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی، چپ کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ تمہارے بغیر میری زندگی کتنی خالی ہے۔ انجم ٹھیک ہوئے، ناصر کو جیل ہو گئی۔ ہماری محبت اب اور گہری ہو چکی تھی، آگ میں تپ کر سونا بن گئی۔ چند مہینے بعد جب میں نے انجم کو بتایا کہ ہمارا اپنا بچہ آنے والا ہے تو وہ رو پڑے، سمینہ تم نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا۔ میں مسکرائی اور تم نے مجھے سچی محبت کا مطلب بتایا۔ اب ہمارا گھر بچوں کی ہنسی سے گونجتا ہے، گڈو، علی اور ہماری ننھی سی بیٹی انجم میری آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے پوری کائنات میری ہو۔ محبت کبھی مجبوری سے شروع ہوئی تھی مگر اب یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔